السلام علیکم سامعین۔ عدم برداشت کا رویہ اور اس کا حل۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم معاشرے میں رہنے والوں کو ایک دوسرے سے محبت، بھلائی کی نصیحت کرنے اور اچھائی چاہنے کی احکامات دیتے ہوئے فرمایا کہ کوئی شخص دوسرے کا نقصان نہ کرے، دوسرے کو اذیت نہ دے، بے توقیر نہ کرے، نہ کسی کا برا چاہے، ہر شخص دوسرے کے لیے خیر خواہ ہو، ہمدرد، نفع بخش، محبت کرنے والا اور بھلائی چاہنے والا ہو۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم و ستم نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے مال و جان کے محافظ، باہم پیار و محبت کے جذبات رکھنے والے اور ایک دوسرے کی کمزوری، گناہوں اور خطاؤں پر پردہ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات مدینہ کی صورت میں مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم فرماتے ہوئے انہیں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ اسی طرح ہمیں بھی رہنا چاہیے۔ چنانچہ جب تک مواقعات کی یہ جھلک مسلمانوں کی عملی زندگی میں نظر نہ آئے تو وہ تب تک قرآن کے ایمانی معیار پر پورا نہیں اتر سکتے۔ مسلم معاشرہ اور ایک مومن کے اوصاف کے حوالے سے یہ ایک مختصر تعارف ہے، یعنی ایک مومن کسی کو ناحق ایذا نہیں پہنچا سکتا، یعنی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان اپنی شخصیت اور مزاج کو مذکورہ بالا قرآنی تعلیمات کی کسوٹی پر رکھیں تو ہمیں کئی کھلے تضاد نظر آئیں گے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے اور معاشرت پر نگاہ دوڑائیں تو ہمیں تنگ نظری، انتہا پسندی اور عدم برداشت نظر آتے ہیں۔ ہم دوسروں کے اموال کے امین نہیں رہے، دوسروں کے مال پر ناحق تسلط جمانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ عدم برداشت یعنی برداشت نہیں کرتے ہم، اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اصولی اختلاف کو دشمنی کے پیراۓ میں شامل کر لیتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ الزام تراشی اور غیبت کے معمولات زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ نئی نسل اخلاقی آلائشوں سے اٹے ہوئے اس ماحول میں پروان چڑھ رہی ہے جو ایک لمحہ فکریہ ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق مومن ایک دوسرے کے لیے حقیقی بھائی سے بھی بڑھ کر اخوت اور بھائی چارہ رکھتے ہیں۔ ہم اس کے برعکس ہیں، اس کے الٹا ہیں۔ ہر شخص اپنے مفاد کی خاطر دوسرے کی عزت، مال اور جان لوٹنے پر تلا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآنی امر آج کے ماحول میں ہر ایک کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔